بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کر دیں، کیونکہ آپ پہ درود پڑھنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ سب سے افضل ترین وظیفہ کوئی ہے اور سب سے زیادہ فائدے والی کوئی دعا اور کوئی وظیفہ ہے تو وہ ہے درود پاک۔ تو اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری زبانوں کو 24 گھنٹے اپنے حبیب پہ درود پاک پڑھنے والے بنا دے، ایسی توفیق عطا فرما۔ تو پھر سے ایک بار درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجئے، پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیاری بہنوں، آج کا موضوع اولاد کی تربیت اور ان کے حقوق پر ہے۔ اس کے پہلے ہم نے والدین کے حقوق، اس کے پہلے زوجین کے حقوق پہ ذکر کیا، گفتگو کی۔ آئیے آج ہمیں اللہ رب العزت نے جو اولادوں کی نعمت دی ہے ان کی تربیت اور ان کے حقوق کے بارے میں جانیں گے کہ ان کے حقوق کیا ہے، ان کی تربیت کیسے کی جانی چاہیے۔ تو غور و تفکر کرنے میں سمجھ میں آتا ہے کہ انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ، پہلا سفر ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ اسلامی زندگی کا جو پہلا سفر ہوتا ہے شروع، وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے۔ چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، ہر انسان کا پہلا سفر جو زندگی کا شروع ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے، اور وہ پیٹ میں اس کی سب سے پہلی تربیت پیٹ میں ہوتی ہے، ماں کے شکم میں، ماں کے رحم میں۔ اور اس کے بہت سے ثبوت ہیں، اور سائنس نے بھی ابھی پروو کیا ہے کہ ماں کی زندگی کا اس کی اولاد پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ سائنس بھی اس بات کو مانتا ہے، اور حدیثوں میں تو پہلے ہی ہے کہ سب سے پہلے جو نکاح کی نیت کی جاتی ہے، نکاح صرف اسی لیے کیا جاتا ہے، صرف نکاح دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، نکاح اللہ کی تخلیق کو بڑھانے کے لیے، یہ دنیا کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ پہ گفتگو کریں، ذہن نشی کریں کہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح چار چیزوں، لڑکی کے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ ایک تو اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، دوسرا اس کی مال دولت دیکھی جاتی ہے، تیسرا اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اور چوتھا اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چاروں مل جائے تو وہ بہت خوش قسمت بندہ ہے، لیکن جس کو چاروں نہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ خوبصورتی تو عارضی ہے، مال بھی عارضی ہے، اور جو حسب نسب ہے وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن سب سے بہترین چیز دین ہے۔ اگر تمہیں دین والی ملے، ایک بہت خوبصورت عورت کے سامنے اگر دیندار کالی نکمی عورت مل رہی ہے تو وہ تمہیں چننا چاہیے۔ تو اولاد کی تربیت کے پہلے کیا چاہیے؟ ماں اچھی چاہیے، باپ اچھا چاہیے۔ اس لیے حسب نسب کا ہمارے اس میں بڑا دھیان رکھا جاتا ہے کہ حسب نسب دیکھا جائے، خاندان دیکھا جائے، علم دیکھا جائے، اور اس کی دینداری دیکھا جائے، پارسائی دیکھی جائے۔ دوسرے اسی ضمن میں ایک بات اور ہے، حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک باپ آیا جس نے سوال لے کر آیا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے بہت نالائق ہے، بہت زیادہ نافرمان ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، میری کچھ سنتا نہیں ہے، اے امیر المومنین آپ کچھ کیجئے، یا تو اسے سزا دیجئے یا اس کو تنبیہ کیجئے۔ تو جب اس نوجوان کو باپ کے سامنے، جب فاروق اعظم کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا، اسے بلایا گیا، جس کے بارے میں اس کے باپ نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ اسے بلا کے لے آؤ، تو اس نے پھر فاروق اعظم نے جب اس سے بھی کچھ صفائی جاننی چاہی تو کہا کہ اے امیر المومنین، کیا صرف اولاد کا ہی فرما برداری کا دین حکم دیتا ہے؟ کیا اولاد کے حقوق بھی کچھ ماں باپ کے اوپر ہے؟ یہ اولاد کے حقوق، اولاد کے حق بھی کچھ ہوتے ہیں ماں باپ کے اوپر؟
تو میرے فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرما دیا کہ اولاد کے تجھ پر 3 حقوق ہیں اولاد کے. ایک کیا پہلا حقوق، اسے اچھی ماں دکھے. باپ کے اوپر اولاد کے کتنے حقوق ہیں؟ اسے اولاد کو اچھی ماں دی جائے، اچھی ماں ملے. دوسرا حقوق یہ ہے کہ وہ اسے کیا کرے، اچھا نام دے. باپ اپنی اولاد کو کیا کرے، اچھا نام دے، اچھے نام سے پکارے. اور تیسرا حقوق ہے اسے دین سکھائے. تو اس نوجوان نے کہا کہ امیر المومنین، میرے باپ نے تو تینوں میرے ساتھ میں حق تلفی کی ہے. کہا کیا؟ اس نے ایک باندی سے جو ان پڑھ نیری گوار تھی، ایک کنیز، ایک باندی سے جو ان پڑھ جاہل اور اچھے خاندان سے نہیں تھی، اس سے اس نے نکاح کیا. تو میں ایک باندی کی اولاد ہوں جس ماں کو علم ہی نہیں تھا، وہ مجھے علم کیا سکھاتی؟ جس میں دینداری نہیں تھی، وہ مجھے دین کہاں پڑھاتی؟ اس لیے اس نے پہلا میرا حق یہ مارا کہ اس نے مجھے ایک ان پڑھ گوار باندی ماں عطا کی، جو مجھے نہیں ملنی چاہیے تھی. مجھے اچھی پڑھی لکھی ماں ہونی چاہیے تھی، دیندار ماں ہونی چاہیے تھی. دوسرا، اس نے میرا نام زال رکھا. زال اس کا مطلب ہوتا ہے گندگی کا کیڑا، گوبر کا کیڑا. اس نے میرا نام کیا رکھا؟ گوبر کا کیڑا. عربی میں کیا بولتے ہیں؟ زال کا مطلب گندگی کا، گوبر کا کیڑا. اور تیسرا، اس نے مجھے دین نہیں سکھایا، اللہ سے نہیں ملایا. اس نے اللہ کے بارے میں مجھ میں کوئی محبت بھی نہیں ڈالی، اللہ کا خوف بھی نہیں ڈالا. تو فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ خارج کر دیا. کہا کہ مقدمہ تو باپ پر بنتا ہے، بیٹے پر نہیں بنتا، کیونکہ بیٹے نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے. آج بھی وہی ہو رہا ہے. آج بھی اچھی بہو تلاش کرنے کے بجائے اور اچھے داماد تلاش کرنے کے بجائے والدین کیا کر رہے ہیں؟ اس کی ڈگریاں، اس کی دنیائی علم اور پڑھائی اور اس کا دنیا کے مال و دولت اور اس کا یہی چیز دیکھا جا رہا ہے. دینداری نہیں دیکھی جاتی، دین سے کوئی سروکاری نہیں ہے. اور فتنوں کا دور ہے، اور فتنے اتنے رائز ہو گئے ہیں، ایسی رسمیں بن گئی ہے کہ جس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں، تربیت سے کوئی سروکار نہیں. اور ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونا تو اس کے کان میں اذان دی جائے. الحمدللہ اذان تو دیتے ہیں، جہاں تک لوگ تو دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دیا جائے. یہ دین ہے. اولاد کی پرورش یہاں سے شروع ہوتی ہے، پہلے تو پیٹ سے شروع ہوتی ہے. اور پیٹ کا کیا ہے؟ ہمارے پاس ایسی کئی ایگزامپلس ہیں. اس میں سب سے پیارا ایگزامپل دیکھیں تو جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چکی پیستی، کنویں سے پانی بھر کر لاتی اور دین کی خدمتوں کو جاتی اور جہاد میں قیدیوں کی مرہم پٹی تک کے لے جاتی اور با پردہ ہوتی، کسی نے آپ کا ناخن بھی نہیں دیکھا. اس کے باوجود آپ نے حسنین کریمین کی اس قدر پیاری طریقے سے پرورش کی، اتنی پیاری پرورش کی کہ وہ پرورش ایسی تھی کہ انصاف سے دونوں بچوں میں کام لیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ حسن اچھے ہیں حسین اچھے نہیں ہے، یا حسین اچھے حسن اچھے نہیں ہے. کئی ایک طریقے سے ایگزامپلس پیش کیے. کبھی ان کی دل جوئی کے لیے جو اپنے کان کے موتی اچھالے کہ کس کا خط اچھا ہے، دونوں نے لکھاوٹ کی، خط اچھا ہے، کتابت کی. تو پوچھا امی بتائیے کس کا خط اچھا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے نانا کے پاس جاؤ. نانا نے کہا کہ آپ اپنے بابا کے پاس جاؤ. بابا نے کہا آپ کی امی صحیح بتا سکتی ہے. تو دونوں کی تختیوں پہ آپ نے اپنے کانوں میں آپ کے موتی تھے، وہ موتی اچھالے اور موتی اس پہ دونوں پہ دو گر گئے. کہا دونوں کا ہی خط اچھا ہے. کسی کی دل آزاری اور پارسلٹی نہیں کی، کیونکہ اولاد تو برابر ہوتی ہے نا. اولاد میں اگر پارسلٹی کی جاتی ہے تو پھر دوسرا اس سے جلس فیل کرنے لگتا ہے. تو یہ ماں کی محبت اور ماں کی سوچ سمجھ سوجھ بوجھ. اب آپ تو جنت کے سردار ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، شہزادی رسول ہے، جگر پارا ہے، حضور پاک کے دل کا ٹکڑا ہے. آپ کو جیسے ذہن تو شاید ہی کسی بچی میں دنیا میں ابھی
ہوگا اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ماں جناب سیدہ بھی فاطمۃ الزہرا ہو تو پھر آپ کے بچوں نے آپ کی تربیت اور آپ کے دودھ کا وہ حق ادا کیا کہ آج اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ جناب سیدہ بھی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر پارے جو تربیتوں کا اثر تھا کہ دین کو زندہ کیا، دنیائی متاع پسند نہیں کی، دنیائی مال پسند نہیں کیا، دنیائی عزت شہرت پسند نہیں کی، دنیائی عورتیں پسند نہیں کی، بس کہا دین پکا ہے، دین سچا ہے۔ یہ دودھ کا اثر تھا جناب سیدہ کی، یہ تربیت کا اثر تھا جناب سیدہ کے۔ ماں اچھی ہو تو اسی پہ سرکار غوث اعظم کی بات یاد آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی، سرکار غوث اعظم کا واقعہ بھی آپ کو اس سے پہلے قبل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ آپ کا واقعہ کیا واقعہ تھا۔ 4 برس کی عمر میں جب آپ کی والدہ نے آپ کو بسم اللہ خوانی کے لیے آپ کے استاد محترم کے پاس بھیجا، استاد کے پاس بھیجا، اور استاد نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو بسم اللہ پڑھانے کے بعد کہا کہ پڑھو، تو آپ نے سورہ فاتحہ سے لے کر 18 پارے سنا دیے۔ کتنے پارے سنائے؟ 4 برس کی عمر میں 18 پارے سنا دیے۔ استاد تعجب میں حیرت انگیز حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ کہا عبدالقادر اور پڑھو۔ کیا کہا؟ عبدالقادر اور پڑھو۔ جواب ملا اتنا ہی آتا ہے۔ کہا اتنا کہاں سیکھا؟ اتنا کہاں سیکھا؟ استاد نے پوچھا اے عبدالقادر اتنا کہاں سیکھا؟ کہنے لگے ہماری امی ہے نا، جب ہم اپنی امی کے شکم میں تھے ہماری امی 18 پارے کی حافظہ تھی، 18 پارے گنگنایا کرتی، 18 پارے کی تلاوت کرتی، ہم نے شکم میں یاد کر لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سائنس اب کہہ رہا ہے کہ ماں کی حرکتوں کا اثر بچے کے پیٹ میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے سامنے تو اتنی بڑی مثال موجود ہے کہ ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں، کہ ماں کے پیٹ کا اثر بچے کی تربیت بنتا ہے۔ ماں اگر پہلے دن سے، جب اس کے شکم میں پہلے دن سے کیا، وہ تو جب سے ہوش سنبھالے اللہ کی اچھی بندی ہونی چاہیے، پارسا ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، پاک باز ہونی چاہیے، دیندار ہونی چاہیے، اور خود نماز پڑھیں گی تو بچے نماز پڑھیں گے، خود سچ بولیں گی بچے سچ بولیں گے، خود دیندار رہیں گے بچے دیندار بن جائیں گے، گھٹی میں ملنا چاہیے۔ تو اتنی بڑی مثال ہے غوث اعظم کی، اور سائنس اب بول رہا ہے